اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم وہاں پہ تھے کہ جہاں پہ کہا گیا کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت جو ہے وہ میرے پاس لا سکتا ہے، تو ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے جو ہے وہ میں اس کو لا سکتا ہوں۔ تو پھر کہا اس نے جس کو علم دیا گیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو جو ہے وہ لا سکتا ہوں، اور وہ پھر فرش آ گیا، وہ عرش جو ہے وہ تخت اس کا جو ہے وہاں پہ آ پہنچا۔ جب وہ تخت آ گیا تو پھر خیال آیا کہ میں دیکھوں کہ اس کی سینس کیا ہے، کیا یہ حقیقت کو پہچان بھی سکتی ہے کہ نہیں پہچان سکتی۔ تو کہا اس نے اپنے لوگوں سے کہ اس کو ذرا اس کی تھوڑی سی حالت بدل دو، ایسا ہو کہ اس میں جو ہے وہ اجنبیت آئے، ناگواری محسوس ہو، اور یہ پتہ چلے کہ یہ چیز وہ نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی۔ کالا کہا سلیمان علیہ السلام نے نکرو بیسیکلی جو ہے اسی سے ہمارا لفظ جو ہے وہ نکیرن ہوتا ہے، اسی سے منکر ہوتا ہے، اسی سے انکار کرنا ہوتا ہے۔ اصل اس کے معنی ہوتے ہیں اجنبیت، ناگواری، کہ ایسی چیز کو اس طرح بدل دینا کہ وہ بالکل اجنبی لگ جائے۔ نکرو بدل دو اس کو، لہا عرشہا اس کا عرش، بدل ڈالو عرش تخت اس کا، نہ ننظر نون ردا کر دیجئے، باقی لفظ جو ہے وہ نظرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، تاکہ ہم دیکھیں۔ اتہتدی الف جو ہے وہ استفہامیہ استعمال ہوا، تا علامت مضارع ہے، تہتدی کیا وہ ہدایت پاتی ہے، مطلب یہ کہ کیا وہ پہچان لیتی ہے اس کو۔ ام تکونا یا وہ ہو جاتی ہے من الذین ان لوگوں میں سے لا یہتدون جو ہدایت نہیں پاتے۔ یہاں پہ اس کا مفہوم یہ ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ پہچانتی ہے یا وہ نہ پہچاننے والوں میں سے ہو جاتی ہے۔ فلما پس جب جاءت آ گئی، اب یہ تے مؤنث اس کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے، تو جزم کس کو؟ مؤنث کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے، غائب مؤنث کو۔ فلما جاءت جب وہ آ گئی، کیلا کہا اہاکذا بیسیکلی اسم ہے، اور اسم ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس کے لیے ٹپیکل ایک ورڈ ہوتا ہے کنایا۔ کنایا ہم نے سنا ہوگا، کنایا مطلب ہے کسی بھی چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر دینا۔ اہاکذا یہ اسم ہے، اہاکذا کیا الف تو جو ہے وہ آپ علیحدہ کر دیجئے، باقی لفظ کیا بچا؟ ہاکذا کیا یہی ہے عرشک کیا عرش تیرا، کیا تخت یہی ہے، یہ تیرا تخت ہے؟ قالت کہنے لگی کأنہ گویا کہ وہ بے شک وہ ہوا، یہ تو وہی ہے، کہنے لگی کہ یہ تو بالکل وہی ہے، بے شک وہی ہے۔ وَأُوتِينَا اور پتہ چل گیا تھا، آ گیا تھا علم من قبلہا اس سے پہلے، وَكُنَّا اور تھے ہم مسلمین فرما بردار، ہمیں یہ پہلے ہی پتہ، وہاں یہاں پہ تو یہ وَأُوتِينَا العلم اور ہمیں دیا گیا تھا علم۔ اگر آپ اس کا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا اس سے پہلے ہی۔ کیا پتہ چل گیا تھا؟ کہ آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہیں جس کا خط جو ہے وہ پرندے لے کے آتے ہیں، جو پلک جھپکنے میں جو ہے وہ میں 1500 میل دور کے اوپر اپنا تخت چھوڑ کے آئی تھی، اور میرے آنے سے پہلے یہاں پہ جو ہے وہ یہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا، وَكُنَّا مسلمین اور ہم فرما بردار ہیں، ہم اطاعت گزار ہیں۔ یہاں پہ مسلمان کا لفظ میں استعمال نہیں کر رہا ابھی، کیونکہ مسلمان آگے اس کی بات ہو رہی ہے۔ وَصَدَّهَا اور صدا روکنا، اور روک رکھا تھا ہا اس کو، ما کانت جو تھے وہ، تعبدو وہ عبادت کرتے، من دون اللہ سوائے اللہ کے۔ اب انہا بے شک وہ، کانت تھی، من قوم کافرین کافر لوگوں کی قوم میں سے، بے شک اس کو روک رکھا تھا۔ وصدہا ایک یہاں پہ یہ بھی ہے، اور دوسرا اس کا مفہوم ایک مفسرین نے اس کا ایک ترجمہ یہی لکھا ہے کہ اس کو روک رکھا تھا ان لوگوں نے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے وصدہا کہ اور روکا اسے، کس نے روکا؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ ما کنت تعبد من دون اللہ ہے کہ نہیں تم ہوگی عبادت کرتی سوائے اللہ کے، تم اس کو روکا
کہ تم نہیں عبادت کرو گی اللہ کی، بے شک وہ پہلے کافروں کی قوم میں سے تھی۔ تو مختلف مفسرین نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ اینگل سے کیا ہے۔ کیلا کہا گیا، لہا اسے کہا گیا ادخلی، لہا ادخلی داخل ہو جاؤ، ادخلی سرحا، لہدخلی سرحا، سرحا کہتے ہیں سین رے ہے، بیسیکلی کہا جاتا ہے اونچی عمارت کو، اونچے محل کو۔ تو یہاں پہ کہا گیا داخل ہو جو محل میں، فلما پس جب رات ہو، راہ دیکھنا، تے جو ہے وہ غائب کے لیے جگہ کو، ہو پس جب اس نے دیکھا اس کو، حسبت ہو، حسبہ لفظ کیا معنی ہوتا ہے؟ ہے سین بے، حساب اسی سے ہمارا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے خیال کرنا، گمان کرنا، سمجھ لینا۔ سمجھا اس نے اس کو، کس کو؟ اس فرش کو جہاں پہ وہ داخل ہوئی ہے۔ بس جب دیکھا اس نے، جب اسے کہا گیا محل میں داخل ہو جو، وہ داخل ہوئی اور اس نے دیکھا تو سمجھا، اس کو سمجھا لجاتن، لجا کہتے ہیں پانی کا ایک بہت بڑا حوض، پانی کا تالاب جہاں بہت سارا پانی ہو، اس کو لجا کہتے ہیں۔ لام جیم جیم یہ اس لفظ کا مادہ ہے، حوض کہہ لیں آپ، تالاب کہہ لیں آپ، پونڈ کہہ لیں، سارے معنوں میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ وَکَشَفَتْ، کاشفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دور کر دینا، ہٹا دینا، اور ہٹا دیا ان سے ساکیہا، ساکی لفظ کس سے کہتے ہیں؟ پنڈلی کو۔ لفظ تو یہ ہے، اب دو ہی پنڈلیاں ہوتی ہیں، زیادہ تو نہیں ہو سکتی، تو یہ لفظ بیسیکلی ہونا چاہیے تھا ساکین، کہ یہ نون جو ہے وہ تثنیہ کی علامت ہوتی ہے، تو یہاں پہ چونکہ اس کی ضمیر لگائی جانی تھی کہ اس نے اپنی پنڈلیاں ننگی کر لیں، اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لیا، اپنی پنڈلیاں جو ہیں وہ کھول دیں، تو اس ہا کی ضمیر کے لیے اس نون کو جو ہے وہ حذف کیا گیا اور یہاں پہ ضمیر لگائے گی۔ اس کو کہتے ہیں کہ اضافت کے باعث نون کا جو ہے وہ حذف ہو جانا۔ تو وَکَشَفَتْ عَنْ سَاقِیہا، اور دور کر دیا اس نے کپڑا اپنی پنڈلیوں سے، اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ کالا کہنے لگی، انہو بے شک وہ، سرہن محل ہے، ممردن، ممرد کس کو کہتے ہیں؟ فرش کو، فرش، صاف فرش کو، چکنا صاف فرش۔ اور یہ لفظ جو ہے وہ میم رے دال سے ہے، من قواریر، قواریر لفظ کورن سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے شیشہ۔ یہ بے شک یہ محل ہے شیشوں کا بنا ہوا۔ اب وہ تو جس وقت، اب اس کا ذہن میں لائیے کہ ایک ایسا فرش بنایا گیا جس کے نیچے سے ہر چیز پانی چل رہا تھا، اس پانی میں جانور چھوڑے ہوئے تھے، اور بظاہر دیکھنے سے یہ لگتا تھا کہ شاید یہ پانی ہی ہے، اسی لیے اپنے جیسے ہم پانی سے گزرتے ہوئے اپنی شلوار تھوڑی سی اونچی کر لیتے ہیں کہ یہ کہیں گیلی نہ ہو جائے، تو جیسے اس نے کہا، اس نے یہ تو بڑا صاف شفاف، یہ تو بڑا چکنا اور بڑا جو وہ شیشے کا بنا ہوا فرش ہے۔ کالت، اچھا اب اس کے پیچھے تھیم کیا تھا؟ کیوں ایسا فرش بنایا گیا؟ اس لیے کہ کیا یہ ظاہری چیزوں پہ مرنے والی ہے یا اس کی اندرونی حالت بھی دیکھ سکتی ہے؟ اگر یہ اس کو پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی۔ قالت کہنے لگی، ربی اے میرے پروردگار، انی ظلمت بے شک ظلم کیا میں نے، نفسی اپنے نفس پر، واسلمت یہاں پہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں اسلام لائی۔ اس سے پہلے مسلمین کا ترجمہ ہم اطاعت گزار فرما بردار ہی کریں گے، یہاں پہ وہ اسلام لائی۔ بعض اوقات ہمیں پچھلی آیت کریمہ میں دیکھا کہ اس نے وہیں سے جو ہے وہ کہا کہ اس کو مسلمین ہو کے آ جاؤ، اطاعت گزار ہو کے آ جاؤ، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ کننا مسلمین، اور ہم اطاعت گزار تھے، ہم آپ کی بات ماننے والے تھے۔ یہاں پہ اس نے کہا واسلم تو، اور اسلام لائی، ما ساتھ، سلیمان کے، للہ لیے اس اللہ کے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار۔ یہاں پہ جو ہے اس کا اسلام قبول کرنا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ دوبارہ دیکھیے، کالا کہا، نکھرو بدل دو، لہا عرشہا اس کے لیے، عرش اس کا، یہاں پہ دیکھیے لہا علیحدہ ہے، عرش علیحدہ ہے، اس کے لیے، اس کے عرش اس کا تخت اس کے لیے بدل دو، تاکہ جب وہ دیکھے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی۔ ننظر تاکہ ہم دیکھیں، اتہتدی
وہ ہدایت پاتی ہے، ام تکونا یا ہو جاتی ہے، من الذین ان لوگوں سے لا یہتدون جو ہدایت نہیں پاتے، کیا وہ اس کو پہچان پاتی ہے کہ نہیں پہچان پاتی؟ دیکھیے بظاہر کوئی چیز کچھ نظر آ رہی ہوتی ہے، لوگ اس کو دیکھ کے اس کی ظاہری شکل کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آتے ہیں۔ سورج پرست سورج کو بڑا سمجھتے تھے اور اسی سورج کو دیکھ کے جو ہے اس پہ ایمان لے آتے تھے۔ چاند کو جو دیکھتے تھے وہ چاند کو بڑا سمجھتے تھے، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے تھے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، بیک گراؤنڈ میں ان ظواہر کو بنانے والا کون ہے۔ جو بنانے والا ہے اصل تو ذات وہ ہے، باقی تو یہ سارے ظواہر اس نے بنا دیے ہوئے تمہارے سامنے دیکھنے کے لیے، تم ان کی بجائے اس رب کو تلاش کرو جو یہ بناتا ہے۔ کیا وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہے، کیا وہ پہچان جانے والوں میں سے ہے، یا ان لوگوں میں سے ہے جو نہیں پہچان جاتے؟ بس وہ جب آ گئی تو سب سے پہلے اس سے جو سوال کیا گیا، کیا یہ تخت تیرا ہی ہے؟ اب وہ حیران بھی ہوئی ہوگی دیکھ کے کہ میں تو اس کو 7 محلوں میں مکفل کر کے آئی تھی، تالے لگا کے آئی تھی، چابیاں جو ہیں وہ دے کے آئی تھی کہ اس کی حفاظت کرنا، اور میرے آنے سے پہلے 1500 میل سے جو ہے یہ عرش یہاں پڑا ہوا ہے۔ قالت کہنے لگی کأنہ ہوا، بالکل وہی ہے، یہ وہی ہے۔ اوتینا العلم، اور مجھے پتا چل گیا تھا، ہمیں پتا چل گیا تھا، من قبلہا اس سے پہلے، وکننا مسلمین اور ہم فرمانبردار ہو گئے تھے۔ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ہاں جس کا محض پیغام بھی ایک پرندہ لے کے آ رہا ہے، اور جس کو ہم نے اتنے تحفے وغیرہ بھیجے اور اس تحفوں کو جو اس نے جو ہے وہ لینے سے انکار کر دیا، تو یہ ہم مان گئے تھے کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا نبی ہے۔ تو ہمیں یہ پہلے ہی پتا چل گیا تھا، اسی لیے ہم فرما بردار ہو کے اپنا سر جھکا کے جو ہے وہ تیرے پاس چلے آئے ہیں۔ وصدھا، اور روک رکھا تھا اس کو، یا روکا اس کو، ما کانت تعبد من دون اللہ، جو تھی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتی۔ یہاں پہ اگر ہم اس کو سلیمان علیہ السلام سے جو ہے وہ اس کی ضمیر لیں، اس سے جو ہے وہ منسوب کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیغام توحید ہے جو دیا گیا ہے۔ روک دیا اس کو، اس سے، کس سے؟ جس کے اوپر وہ پہلے عبادت کرا کرتی تھی، جس کو یا آپ اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ اس کو روک رکھا تھا ان لوگوں نے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، یا اس کو دنیاوی اعمال نے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ پرفریب حالات میں جکڑ لیا تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو ہے وہ رب سمجھتی، دوسروں کی عبادت کیا کرتی تھی۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ قیل لہا ادخلی، داخل ہو جاؤ محل میں۔ اب محل میں داخل ہونے سے بھی کہ اس کے سامنے ایک ایسا فرش تیار کیا گیا جس میں ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے وہ پانی ہے، اس میں صاف شفاف شیشہ لگایا گیا، نیچے پانی چلایا گیا، اس پانی کے نیچے وہ پانی والے جانور بھی جو ہے وہ چھوڑے گئے، تو ایسے ہی لگتا تھا کہ پانی ہے۔ مطلب امتحان لینا تھا کہ کیا یہ ظاہری بناوٹ کو دیکھ کے پہچان لیتی ہے کہ نہیں پہچانتی۔ بتانا تھا اس کو کہ جس نے تجھے بلایا ہے یہاں پہ وہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے جو سب کچھ ہی ایسے کر سکتا ہے جس سے تم دھوکہ بھی کھا سکتی ہو۔ داخل ہو جو اس میں، تو کیا وہ اس کو بنانے والے کو جو ہے وہ پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی کہ وہ انسان ہے یا نبی ہے؟ داخل ہو جو محل میں۔ جب اس نے دیکھا اس کو تو خیال کیا اس نے، لجتن، حوض، ایک پانی کا تالاب، وہ یہی سمجھی کہ یہ پانی ہے۔ اگر ایسا صاف شفاف فرش ہو جس کے اوپر گمان ہو کہ شاید نیچے پانی کی لہریں بہ رہی ہوں، اس کے نیچے جانور بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہوں، تو ایسے ہی لگے گا جیسے پانی ہے۔ تو اسے یہی کہا، جب دیکھا اس کو تو خیال کیا اس نے اس کو پانی کا حوض، تالاب۔ بس اس نے اپنے پونچھے اٹھا لیے، اپنی پنڈلیاں جو ہیں وہ اٹھا لیں، اس لیے اٹھا لیں کہ وہ پانی میں بھیگ نہ جائیں۔ تو پھر کہنے لگی یہ تو شیشوں کا بنا ہوا جو ہے وہ ایک بڑا صاف شفاف جو ہے وہ فرش ہے۔ اب حقیقت اس کے سامنے کھل گئی۔ قالت، کہنے لگی، ربی، اے میرے پروردگار، انی ظلمت نفسی، میں نے تو اپنی جانوں پہ ظلم کیا، واسلمت، اور میں اسلام لاتی ہوں، میں ایمان لاتی ہوں ساتھ سلیمان کے، کہ میں سلیمان کی بیعت کرتی ہوں، سلیمان کے ساتھ میں ایمان لاتی ہوں۔ کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، لیے اس رب، اس اللہ کے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب اس کے بعد ان کے ساتھ یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ سبا کا قصہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے بہت ساری جو ہے وہ کہانیاں لکھ رکھی ہیں۔ اس میں سے کہانیاں کیا لکھ رکھی ہیں کہ کیا اس سے نکاح کر لیا تھا، کیا جو ہے وہ اس کو مملکت واپس دے دی تھی، آگے کا وہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں نے پرڈکٹ کرنے کی کوشش کی ہے جن کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
تو ہم ان چیزوں کو نہیں پڑھیں گے، نہ ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ ہم نے یہاں تک پڑھا قرآن میں جو لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر وہ سلیمان کے ساتھ ایمان لے آئی، تو ہم نے یہیں تک ہی اس کو جو ہے محدود رکھنا ہے۔ باقی جتنی روایات ہیں مفسرین کرام نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، بہت کچھ لکھا ہوا۔ بعض نے لکھا ہوا کہ اپنی لیے کر لیا، بعض نے تو اس حد تک اس میں جو ہے وہ بےہودہ گفتگو بھی کی گئی ہے کہ وہ پنڈلیاں اٹھائیں، اس کے اوپر بال تھے، اس نے کہا کیا کیا خرافات لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ نہیں، کہ اس نے جب حقیقت دیکھی اور کہ یہ ریئلٹی ہے اور یہ اللہ کا بندہ مجھے اسلام کی طرف بلا رہا ہے، صدہا، وہ روکا اس کو، تو جب وہ بلا رہا ہے تو مجھے اس کی طرف ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ جس اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ تمام، اب جس وقت یہ بھی لکھا ہوا ہے ایک تفسیر میں کہ جب یہ اندر داخل ہوئی تو نیچے تو پانی بہتا ہوا نظر آیا، اور اوپر سے پرندوں نے سر پہ سایہ کیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پروٹوکول کے لیے چل رہے تھے۔ تو اس کے لیے ذہن میں یہ ہے کہ اچھا، جس کے پرندے جو ہیں وہ اس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ سب کچھ ہے، اور فرش ایسا ہے جو پانی محسوس ہوتا ہے، عرش اس نے، تخت اس نے میرا جو ہے وہ لمحات میں جو ہے وہ یہاں پہ لا کے رکھ دیا ہے، تو پھر یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ اگر یہ عام بندہ ہوتا، اس کو پیسے کی تما ہوتی، تو جتنے تحائف ہم نے بھیجے تھے، جتنا مال و متاع بھیجا تھا، یہ رکھ لیتا۔ اگر اس کو اسی چیز سے غرض تھی، اس کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، تو یہ عام بندہ نہیں ہے۔ پھر وہ حقیقت پہچان گئی۔ یہ امتحان اسی لیے لیے گئے تھے، اتہتدی، کیا وہ ہدایت میں ہوتی ہے یا وہ ہدایت نہ پانے والوں میں سے ہوتی ہے؟ اب نہ پانے والوں میں سے دیکھیے اس کا مقابل کس سے کیا گیا ہے؟ ان چیپٹر کا جو ہم نے پڑھا ہے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا، اس سے پہلے موضوع پہ چلے جائیے۔ اس سے پہلے موضوع کس کا تھا؟ فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو جب فرعون کے پاس سب کچھ تھا، فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھتا رہا۔ 9 معجزے تھے، عصا تھا، ید بیضا تھا، طوفان تھا، ٹڈیوں کا آنا تھا، جوؤں کا تھا، مینڈکوں کا تھا، خون کا تھا، اور پھر بغیر ایک بندے کو چھوٹی سی گزن پہنچے بھی پورے کا پورا فرعون کا لشکر جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ اس سے بڑے اور معجزے کیا ہیں؟ اس کے پاس طاقت بھی تھی، ہر چیز تھی، وہ پاک غرور میں چلا گیا اور اس نے نہیں مانا۔ یہ سب کچھ سلیمان علیہ السلام کو ملا، تو سلیمان علیہ السلام اللہ کے آگے جھک گئے، اور کبھی نہیں کہا کہ یہ ہماری جو ہے وہ اپنی محنت ہے یا ہماری جو ہے وہ قسمت میں یہ کہا کہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں ملا ہے۔ جب فرش بھی لایا، جس کا عرش جو تخت ہے وہ بھی جب وہاں پہ آ گیا، تو تب بھی جنہوں نے کہا کہ یہ میرے اوپر اور اللہ کا خاص فضل ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ قصہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے 2 دن میں ہم اس کی ریویژن کریں گے، اور اس کے بعد پھر اگلی بات جو ہے وہ شروع ہوگی۔ اس میں ترجمہ پھر ایک دفعہ دیکھ لیجئے۔ کہنے لگا بدل ڈالو اس کو، اس کے تخت کو، اس کے لیے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ ہدایت پاتی ہے یا وہ نا ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاتی ہے۔ جب وہ آئی تو پوچھا اس سے، کیا یہ وہی تمہارا تخت ہے؟ کہنے لگی بالکل وہی ہے یہ، اور ہمیں اس سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، اور ہم فرما بردار تھے، اور روک رکھا تھا اس کو ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے تھے۔ بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ کہا اس کو آؤ محل میں داخل ہو جاؤ۔ جب دیکھا اس نے اس کو تو گمان کیا اس نے اس کو ایک چکنا صاف شفاف ہموار لجتن، ایک حوض، پانی کا حوض اس کو جو ہے وہ خیال کیا، اور اپنی پنڈلیاں جو ہیں وہ کھول دیں۔ کہا بے شک وہ ایک فرش ہے، محل ہے، مرد من قواریر، جس کا فرش جو ہے وہ بڑا چکنا اور صاف ہے۔ قالت، کہنے لگے رب انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ، اور اسلام لائی میں ساتھ سلیمان کے اللہ کے لیے۔ اللہ کون؟ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس میں سے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمیں ایسے لگتی ہیں کہ یہ ایسے ہی سٹوری گزر گئی ہے، بہت ساری چیزیں اس میں سے جو ہے وہ ہمیں نہیں بھی نظر آتی ہیں، جو جب ہم اس کے اوپر غور کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ ہمیں اللہ اپنی نشانیاں پہچاننے کی ہمت اور توفیق دے۔ دیکھیے سب سے بڑا معجزہ ہمارے پاس ہے اللہ کے رسول کا۔ اس معجزے کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو پھر ہمارا حال جو ہے وہ ان انکار کرنے والوں جیسا ہوگا۔ وہ معجزہ جو رہتی دنیا تک اللہ نے جو ہے وہ بھیجا ہے ہمارے لیے، ہر لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہم اس کو جو ہے وہ عملیات کی کتاب بنا کے نہ رکھ چھوڑیں۔ ہم اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس کے اوپر، ہم ویسے تو ہمیں سارا حصہ اس پہ خرچ کرنا ہے، لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، جو قرآن نہیں پڑھے گا، قرآن نہیں دیکھے گا، اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا، یقین کیجئے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، اور قرآن کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ ہم باتوں میں تو بہت کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے یہ، لیکن جب اس کو استعمال کرنے کی باری آتی ہے، جب اس کے احکامات ماننے کی باری آتی ہے، تب جو ہے وہ ہم اپنی راہ بدل لیتے ہیں۔ کوشش کیجئے اس قرآن کو جو ہے وہ ہم پکڑ لیں۔ یہی وہ رسی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ وہی وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقوں میں نہ پڑو۔ آج ہم نے اس قرآن کو چھوڑا ہے۔ کون سے مدارس ہیں جہاں پہ قرآن کا ترجمہ کرنا خود سکھایا جاتا ہے؟ وہاں پہ جو ہے وہ ہم مسلک پڑھاتے ہیں، ہم فقہ پڑھاتے ہیں، ہم مذہب نہیں پڑھاتے۔ اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیے اور اس کے اوپر فخر محسوس کیجئے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو سنی، وہابی، دیوبندی یا کچھ اور کہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو، کیونکہ 400 سال تک تو کوئی مسلک نہیں تھا، کوئی فقہ نہیں تھا۔ یہ حنفی، دیوبندی، بریلوی، یہ سب کچھ بات کی باتیں ہیں۔ تو ہمارا اسلام وہی اسلام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام ہے۔ ہم سے جب کوئی پوچھے یا بات کرے تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا ہے۔ اگر کوئی کہتا بھی ہے تو ہم اسے تسلی کروائیں اس کی کہ بھائی اس سے بڑھ کے اور میں کیا بتاؤں کہ میں مسلمان ہوں۔ تو میری پہچان، میری شناخت مسلمان سے ہے، نہ کہ میرے مذہب سے ہے، نہ کہ میرے مسلک سے ہے۔ تو ہمیں ان مسلک سے باہر نکلنا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، قرآن پڑھنا۔ اس قرآن کو پڑھیے، اس کو سمجھیے اور پھر اس کے اوپر عمل کیجیے۔ یہی ہماری کامیابی ہے، جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رحمت للعالمین رحیم ہے، وہ جو ہے وہ اپنا رحم فرمانے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين۔